اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر انک علی کل شیء قدیر اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا لما تحب وترضا الہنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومبرم خطابہ وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہ توفیق حاصل ہوئی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے کچھ مطالب آپ سروران گرامی کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ مومنین کرام، سورہ حجرات جسے سورہ آداب بھی کہا جاتا ہے، اس میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کا ادب بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ آیہ کریمہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، سورہ حجرات کی دوسری آیت ہے۔ ارشاد ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یہ ایک طرز عمل کی عکاسی ہے۔ ادب پیغمبر، ادب بارگاہ پیغمبر تو اس میں بیان کیا ہی جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس آیت میں یہ رہنمائی شاید کی جا رہی ہے کہ لوگوں کا پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کس نوعیت کا ہے۔ اس آیت میں اب انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں اس کے ذیل میں مطالب عرض کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والوں کے حوالے سے گفتگو کرنے کے 2 پہلوؤں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ جو بھی بزم رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بزم رسول میں بیٹھ کر جو بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ 2 باتوں کا خیال رکھیں اور 2 باتیں ان کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنا چاہتے ہو تو اس وقت اونچی آواز میں بات نہ کرو بلکہ دھیمے لہجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرو۔ گویا کہ اس آیہ کریمہ میں یہ جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں 2 چیزوں کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے۔ ایک، رفع الصوت یعنی آواز کا بلند کرنا، یہ بھی منع قرار دیا گیا ہے، اور دوسرا جہر القول یعنی آواز کو رسول کی آواز سے جب آپ بات کرتے ہو تو اونچی آواز میں بات کرنا، اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ دونوں کی کیا صورت بنے گی، رفع الصوت کیا ہے اور جہر القول کیا ہے،
اور انشاءاللہ ابھی ہم گفتگو کے اگلے مرحلے میں خود اونچی آواز کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کون ہے کہ جو اونچی آواز سے بات کرتا ہے اور اونچی آواز سے بات کرنا کیسا ہے۔ یہ دو پہلو جہر القول اور رفع الصوت، اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ رفع الصوت کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ رفع الصوت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے محو گفتگو ہیں اور لوگوں سے گفتگو فرما رہے ہیں، اس وقت رسول اللہ کی آواز سے دوسرے لوگوں کی آواز اونچی ہو جائے۔ رسول کا لہجہ ایک خاص انداز تک ہے، ایک خاص اسلوب ہے رسول کا، لوگوں کی آواز اگر اس سے بلند ہو جاتی ہے تو کہا جائے گا کہ یہ رفع الصوت ہے، یعنی رفع الصوت آوازوں کا اتنا بلند کر دیا جانا، اتنا اونچا کر دینا آواز کا کہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ان آوازوں میں دب جائے اور دوسری آوازیں پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جائیں۔ ان تحبط اعمالکم، یہ انتہائی قابل غور ہے، انشاءاللہ ابھی اس کی وضاحت مزید کریں گے کہ یہ اگر کوئی عمل کرتا ہے یعنی آواز کو بلند کر دیتا ہے، رسول کی آواز دب جاتی ہے، تو یہ گویا کہ مقام رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بے اعتنا ہے۔ اس کی نظر میں مقام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں بے اعتنائی نہ ہوتی مقام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور یہ احترام دل کا احترام ہوتا تو کبھی بھی یہ اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرتا، اور یہ عمل اس کے ایمان کی نوعیت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ اس بندہ مومن کا کہ جو آواز کو اونچا کر رہا ہے اور پیغمبر کی آواز دب رہی ہے اور پیغمبر کی آواز اس کی آواز کی نسبت دبتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کا ایمان پیغمبر پر، ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے ایمان کی نوعیت کیا ہے۔ لہذا فرمایا ان تحبط اعمالکم، چونکہ تمہاری یہ حرکت کہ تم بزم رسول میں بیٹھ کر اپنی آواز کو اس طرح بلند کر رہے ہو تو یہ تمہاری بے اعتنائی پر دلالت کر رہی ہے، تمہارے اندر کی کیفیت ظاہر ہو رہی ہے کہ تمہیں مقام رسالت مآب کا کوئی احترام نہیں ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ اس کے اعمال کیا ہو جائیں گے، ان تحبط اعمالکم، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک ہو گئی صورت رفع الصوت کی صورت، یعنی آواز کو بلند کرنا، اور دوسری جہر القول۔ جہر القول کی کیفیت کیا ہے؟ جہر القول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر کوئی شخص آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو معمول سے زیادہ اونچی آواز میں بات کرتا ہے، روٹین سے زیادہ اونچی آواز میں بات کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ بھی یہی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اس کا ایمان ہے وہ کوئی تسلی بخش ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان مخدوش ہے۔ اور اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح کا ایمان رکھتا ہوتا جو مقام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شایع نشان ہے تو کبھی بھی اونچا ہو کر پیغمبر خاتم سے بات نہ کرتا، یعنی لہجہ اس کا ایسا نہ ہوتا بلکہ یہ دب کر بات کرتا، اور وہ احترام اس کے الفاظ اور اس کے لہجے سے بھی اس کا اظہار ہو رہا ہوتا۔ لہذا چونکہ چاہے رفع الصوت ہو اور چاہے جہر القول ہو، ان دونوں کا تعلق اس شخص کے ایمان کی نوعیت سے ہے کہ پیغمبر پر اس کے ایمان کی نوعیت کیا ہے اور اس کے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ لہذا فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال کیا ہو جائیں گے، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ اس آیت کا ظاہری ترجمہ، اور اس ظاہری ترجمے کے حوالے سے مختصر جو وضاحت آپ سروران گرامی کی خدمت میں ہم کر سکتے تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئی۔ اب یہاں پر ایک سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کوئی بھی انسان کب اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، آواز کب بلند ہوگی اور کب انسان اپنی آواز کو بلند کرے گا اور اس کا لہجہ دھیما نہیں رہے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آواز وہ بلند کرے گا چاہے وہ گفتگو کا مرحلہ ہو، چاہے وہ استدلال کا اور بحث و تمہیز کا مرحلہ ہو،
آواز وہی اونچی کرے گا، آواز وہی بلند کرے گا جس کو اپنے استدلال اور جس کو اپنے لہجے کی صداقت پر یقین نہیں ہوگا، اس کی آواز بلند ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بازگشت شاید تربیت کی طرف ہے، کہ کسی بندہ کی تربیت کس انداز میں ہوئی ہے، جس انداز میں اس کی تربیت ہوئی ہے اسی انداز میں وہ بات کرے گا، اور دھیما لہجہ بھی اسی تربیت کے نتیجے میں وہ اپنائے گا۔ بعض علماء نے یہاں پر فرمایا کہ آداب انسانی سے دور ہے وہ شخص کہ جو بہت اونچی آواز میں گفتگو کرتا ہے۔ ادب اور تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دھیما لہجہ اپنائے اور دھیمے لہجے میں گفتگو کرے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر کوئی خود پسند ہے، خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہے اور کبر اور تکبر کی اس میں چیزیں پائی جاتی ہیں، تو وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اونچی آواز میں گفتگو کرے، اور اس طریقے سے لوگوں پر شاید بذام خویش کسی طرح سے وہ اثر انداز ہونے کی، یا اگر کوئی شخص کسی سے دل ہی دل میں نفرت رکھتا ہے، دل ہی دل میں بغض و کینہ رکھتا ہے کسی کا، تو صحیح طرح سے اس کا احترام نہیں کرتا یا سرے سے اس کا احترام نہیں کرتا، تو یہ شخص بھی اونچی آواز کا سہارا لے گا اور اونچی آواز میں گفتگو کرے گا۔ یہ ساری کی ساری خصوصیات، اور شاید ان کے علاوہ کچھ اور جہات بھی ہوں، جو افراد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرفیاب ہوتے تھے اور گفتگو کرنا چاہتے تھے، یہ جہات ان میں کسی نہ کسی انداز میں شاید افراد میں موجود تھیں۔ تربیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید وہ اس انداز میں تربیت شدہ نہ تھے جس انداز میں تربیت کی ضرورت ہے بزم رسالت مآب میں حاضر ہونے کے لیے۔ شاید کچھ افراد ایسے ہوں کہ جو دل میں نفاق چھپا کر پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوں۔ شاید کچھ افراد ایسے ہوں کہ جو اپنے ان خاندانی اور قبائلی جو اس کی کبر و نخوت جو تھی اس کا اظہار کرنے کے لیے اونچی آواز کا سہارا لیتے ہوں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو عرض کی گئیں یا ان جیسی دیگر چیزیں بھی ان افراد میں موجود ہو سکتی ہیں۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم اخلاق تھے، مجسم اخلاق کا نمونہ تھے، اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ لوگ اس انداز میں گفتگو فرماتے تھے اور یہ رویہ اور یہ گفتگو کرنے کا انداز ان کا نامناسب رویہ اور نامناسب طریقہ کار ہوتا تھا، پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر شاید اس کو محسوس فرماتے تھے، ان کے اس رویے کو محسوس کرتے تھے، ان کے اس برے انداز گفتگو کو محسوس کرتے تھے، لیکن خود ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، اپنی زبان پر اس چیز کا اظہار نہیں فرماتے تھے، بردباری کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ اور یہ جو محفل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے والوں کا رویہ تھا اور ان کا یہ اسلوب گفتگو تھا، اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی دوسری آیت میں اس سے منع فرمایا اور نہیں فرمائی، اور یہ ارشاد فرما دیا کہ اپنی آوازوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ فرماؤ۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی مقدس بارگاہ میں بیٹھ کر آہستہ سے گفتگو کی جائے، نرم لہجے میں گفتگو کی جائے، نہ رفع الصوت ہو نہ جہر القول ہو۔ اور یہ گویا کہ اسلام کے ان آداب میں سے ایک ادب ہے کہ جس کو دین مبین اسلام قرآن کریم کی آیات کے ذیل میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اور بیان فرما رہا ہے کہ پیغمبر کی خدمت میں جب شرفیاب ہو تو تمہیں گفتگو کرتے ہوئے عمل میں بھی سبقت نہیں کرنی جو پہلی آیت میں بیان ہوا، اور مرحلہ گفتگو میں بھی پیغمبر کی شخصیت کا اور پیغمبر کے احترام کا خیال رکھنا ہے اور اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز پر بلند نہیں کرنا۔ یہ ادب ہے کہ جس کو ذکر کیا گیا ہے سورہ حجرات کی دوسری آیت میں۔ اب یہاں پر اپنے ہمارے عزیز جو جوان ہیں وہ ممکن ہے یہ سوال کریں اور کہیں کہ خود پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اور لہجہ جو تھا وہ دھیما لہجہ ہوتا تھا یا اونچی آواز میں بات کرتے تھے یا ہمیشہ ایک لہجے میں بات کرتے تھے، یا ان کا لہجہ جو ہے اور ان کی آواز جو ہے وہ حالات اور واقعات کے مطابق اس میں تبدیلی
आ जाती थी۔ मोमिनीन किराम, अभी हमारे साथ जो तशरीफ़ फरमा हैं और जो मैसेजेस आपके आ रहे हैं, हमारे अजीज़ मौलाना मोहम्मद आसिफ तौहीदी साहिब ने यहाँ पर मैसेज किया है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे और आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। आगे आसिफ तौहीदी साहब, आप भी मकामात मुक़द्दसा पर तशरीफ़ फरमा हैं। हम आपसे दुआ इल्तिमास करते हैं कि आप भी अपनी दुआओं में हमें याद रखें, और जो नाज़रीन हमारे साथ शामिल हैं उन सब को भी इन मुक़द्दस अय्याम में मकामात मुक़द्दसा पर आप याद रखें। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो अदब बारगाह नबवी ये है, पैगम्बर ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह का अदब यह है कि उनसे न रफ़उल सौत और न जहरुल कौल, बल्कि धीमे लहजे में पैगम्बर से बात की जाए। अब सवाल यह रखा आपके सामने कि पैगम्बर का लहजा कैसा हुआ करता था। अगर तो पैगम्बर ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा एक ही लहजे में बात फरमाते, एक ही लहजा था, उसी लहजे में पैगम्बर बात फरमाते, या हमेशा एक ही लहजे में खुतबा इरशाद फरमाते और मुशख्खस और मुअय्यन होता कि पैगम्बर ख़ातम का लहजा ये है और आवाज़ इस हद तक पैगम्बर बुलंद फरमाते हैं। अगर ये मुशख्खस होता और वो मुअय्यन होता तो वाज़ेह सी बात है कि उस मिक़दार से, वो जो पैगम्बर के लहजे का अंदाज़ है, उससे आवाज़ को बुलंद करना ये मुनासिब न था और हराम था, और न ही चूँकि इस आयत में आ गई है ये सही नहीं था। लेकिन अगर पैगम्बर ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ मौक़े पर और मुख्तलिफ हालात में और मुख्तलिफ मुनासबतों में पैगम्बर के लहजे में तब्दीली आ जाती थी, तो अगर ख़ास मौका होता तो लहजा कुछ ख़ास होता, कोई दूसरा मौका होता तो लहजा कुछ ख़ास होता। अगर किसी एक फ़र्द से बात कर रहे होते तो अंदाज़े तखातुब कुछ और तरह का होता, दूसरे फ़र्द से बात कर रहे होते तो अंदाज़े तखातुब कुछ और होता। एक ऊंचा सुनने वाला बंदा पैगम्बर की खिदमत में अगर हाजिर हुआ और शरफ़याब हुआ तो पैगम्बर उससे जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो आपका लहन और आपका अंदाज़े गुफ्तगू एक ख़ास तरह का है, और एक मामूली समात रखने वाला और नॉर्मल समात रखने वाला एक फ़र्द अगर पैगम्बर की खिदमत में हाजिर है और शरफ़याब है तो उससे जो गुफ्तगू पैगम्बर फरमा रहे हैं उस वक्त जो है वो पैगम्बर की गुफ्तगू का अंदाज कुछ और है। यानी कुछ खुसूसी महाफिल में और कुछ उमूमी महाफिल में पैगम्बर के अंदाज़े तखातुब को हम कह सकते हैं कि वो यकसर मुख्तलिफ होता था और एक जैसा नहीं होता। अगर पैगम्बर का गुफ्तगू करने का अंदाज एक जैसा नहीं है और हालात, अफराद और मुनासबतों से वो तब्दील होता रहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि पैगम्बर से कितनी आवाज में बात करनी है ये भी हम मुशख्खस और मुअय्यन नहीं कर सकते, ये कानून के तौर पे बयान नहीं कर सकते कि एक कानून ये है कि इस आवाज से ऊंची आवाज में कभी भी पैगम्बर से बात न करे। क्यों? क्योंकि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहजा भी तो मुख्तलिफ हो रहा है, किसी से किसी लहजे में बात कर रहे हैं, किसी से कुछ और लहजे में बात कर रहे हैं। खुसूसी महफिल में आपका लहजा कुछ और है और उमूमी महफिल में आपका लहजा कुछ और है। लिहाजा अगर खुसूसी महफिल में पैगंबर का लहजा नर्म है और धीमा है और आवाज उतनी ऊंची नहीं है, तो उस महफिल के मुताबिक उससे अगर कोई आवाज बुलंद करेगा तो वो इस आयत के मुताबिक जो है वो जायज नहीं है और उससे धीमा होना चाहिए। और दीगर अगर एक उमूमी महफिल है जहां पर पैगंबर का लहन और अंदाज़े बयान पहली महफिल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है और आवाज भी पैगंबर की ऊंची है, तो उस पहली महफिल की निस्बत जो आवाज पैगंबर की आवाज से ऊंची शुमार होगी, शायद वो दूसरी महफिल की निस्बत उस आवाज को ऊंची आवाज करार न दिया जा सके, और ये दूसरी महफिल में क्या है, इसको हराम करार नहीं दिया जाएगा और इसमें कोई मुश्किल भी नहीं होगी। अब यहां पर आप थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं मोमिनीन किराम के ये जो फरमाया ला तजहरू ला कि जिस अंदाज में एक दूसरे से तुम बात करते हो, जिस अंदाज में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हो, ला तजहरू लह बिलकौल कजहरे बाज़िकुम लिबाज़िन, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात करते हो। ये जो जुमला इरशाद फरमाया है, ये लहजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में नहीं होना चाहिए, वरना
جو انداز تمہارا اپنا ہے ایک دوسرے والا وہ بزم رسالت مآب میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اگر خود ایک مرحلے پر اور ایک مقام پر زمانے کا اور حالات کا اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آواز کو بلند کیا جائے، یعنی آپس میں جس طرح گفتگو کرتے ہو وہ والا انداز نہیں ہے، لیکن آواز کو بلند کرنا ضروری ہے اور آواز کو بلند کرنا لازم ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا اور شاید یہ جائز ہوگا کہ آپس میں جس طرح گفتگو کرتے ہو بالکل فرینکلی اور دوستانہ ماحول میں اور آداب کا خیال بھی نہیں کرتے، یہ انداز تمہارا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ ورنہ تفسیر تبیان میں ایک مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے، علامہ نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر اونچی آواز میں پیغمبر کی مقدس بارگاہ میں گفتگو کی جائے، یا مثال کے طور پہ میدان جنگ ہے، میدان جنگ میں آواز کو بلند کرنا ضروری ہے، آواز کو اونچا کرنا ضروری ہے، اپنے ساتھیوں کو، اپنے مجاہدوں کو جو جہاد میں شامل ہیں ان کو بلانا ہے، یا ان کو کہنا ہے کہ فلاں جگہ چلے جائیں، یا ان کو کہنا ہے کہ فلاں جگہ چلے جائیں، یا کہنا ہے کہ پیغمبر کے اطراف میں آ جائیں، پیغمبر کو تنہا نہ چھوڑیں۔ اس مرحلے پر اگر آواز کو بلند کرنا ہے، اپنے سپاہیوں کو خبر دینی ہے، اپنے سپاہیوں کو بلانا ہے، یا اپنے سپاہیوں کو کہیں جا رہے ہیں تو وہاں جانے سے روکنا ہے، اس موقع پر اگر آواز کو بلند کیا جائے تو اس میں کوئی معنی نہیں ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ اگلا جملہ جو ہے لا تجہروا لہ کجہر بعضکم لبعض، آپس میں ایک دوسرے سے جس طرح اونچی آواز میں بات کرتے ہو اس طرح پیغمبر سے بات نہ کرو، لیکن این ممکن ہے کہ کسی جہاد میں، این ممکن ہے کہ کسی جنگ میں، این ممکن ہے کہ کسی غزوہ میں مسلمان بھاگیں اور بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو روکنے کے لیے آواز کو بلند کرنا پڑے۔ مثال کے طور پہ غزوہ حنین کے بارے میں یہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ مسلمانوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، تو جو حضرت عباس جو پیغمبر کے چچا ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق پیغمبر نے دستور دیا اور ان سے کہا کہ یہ جو بھاگ رہے ہیں ان کو واپس بلائیں، تو اس موقع پر جناب عباس نے یہ آواز، بلند آواز وہاں پر اس طرح کہا کہ اے وہ افراد کے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، جب تک تمہاری جان باقی ہے راہ خدا میں جہاد کرتے رہو اور بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ کہاں بھاگ رہے ہو اور کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو یہاں بھی آواز بلند کی گئی ہے، لیکن اس آواز کی بلندی میں کوئی معنی موجود نہیں ہے، چونکہ یہ اس آواز کی طرح نہیں ہے کہ لا تجہروا لہ کجہر بعضکم لبعض، یہ تو ایک مصلحت کی خاطر ہے کہ بلایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے۔ اچھا، اب میں نے اپنی گفتگو کے ابتدا میں ایک مطلب آپ سروران گرامی کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم گفتگو کے اگلے حصے میں اس حوالے سے خود یہ اونچی آواز میں بات کرنا یہ کیسا ہے، بلند آواز سے بات کرنا، اونچی آواز سے بات کرنا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ بلند آواز اور اونچی آواز میں گفتگو کرنا یہ کوئی پسندیدہ عادت نہیں ہے، یہ کوئی پسندیدہ طریقہ کار نہیں ہے گفتگو کا۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان آداب اسلامی کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سیرت پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں ملتے ہیں، جو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ سیرت میں ہمیں ملتے ہیں، اور جو آداب اسلام ہیں اور تعلیمات قرآن ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مؤدب ہے آداب اسلامی کے ساتھ، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مؤدب ہوں آداب اسلامی کے ساتھ، تو یہ ایک اخلاقی ادب ہے اور یہ ایک اجتماعی اور معاشرتی ادب ہے، اس کو اپنے پیش رو رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو اونچی آواز سے گفتگو کرنا ہے اور بلند آواز سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، اس سے اپنے آپ کو پاک کرے اور اس سے اپنے آپ کو دور کرے۔ یہ وہ اونچی آواز سے بات کرنا نہ تو اللہ کے لیے پسندیدہ عمل ہے اور نہ اللہ اس کو اونچی آواز میں گفتگو کرنے کو پسند فرماتا ہے، اور اسی طرح مخلوق خدا
معاشرے میں بھی اس چیز کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور بلکہ فطرت بشری بھی اس سے متنفر ہے، اس سے متنفر جو قرآنی دستورات کا تابع ہے، جو قرآنی دستورات اور احکام کا پیروکار ہے، اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ قرآنی دستورات پر عمل پیرا ہونے والا ہے، وہ گفتگو کے موقع پر اس ادب اسلامی سے اپنے آپ کو آراستہ کرے اور اس بری عادت سے اپنے آپ کو دور کرے۔ بطور خاص جس وقت انسان کسی سے بحث کر رہا ہے، کسی سے مباحثہ کر رہا ہے، کسی سے ایسی گفتگو ہو رہی ہے کہ جہاں پر کچھ باتوں کو ثابت کرنا ہے، اس کی طرف مقابل کی گفتگو کو سننا ہے، اپنی باتوں کو اس تک پہنچانا ہے، یہاں پر اونچی آواز سے گفتگو کرنے سے پرہیز کیا جائے، اور دھیما لہجہ زیادہ اثر انداز ہوگا نسبت اس کے کہ انسان اپنی آواز کو بلند کرے اور اپنی آواز کو اونچا کرے۔ اب آئیے کہ یہ اونچی آواز کیا کرے گی، اور اونچی آواز کیسا منفی اثر جو ہے وہ معاشرے پر ڈالے گی، یا آپ کے ماحول پر ڈالے گی، یا آپ کے اطراف میں جو افراد موجود ہیں ان پر جو ہے وہ منفی اثر اس کا ہوگا۔ دیکھیں، یہ صرف اسلامی آداب کی بات نہیں ہے، یہ صرف قرآنی آداب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ رفع الصوت اور جہر القول، اور اس کے بعد فرمایا ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ حبط عمل لوگوں کے درمیان بھی ہے، یہ صرف قرآنی ادب کے طور پہ نہ دیکھا جائے، مگر معاشرے میں بھی، اپنے گرد و پیش میں بھی اس پر توجہ کی جائے تو اپنے گرد و پیش میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آہستہ گفتگو کرنا اور نرم لہجے میں بات کرنا یہ مخاطب پر بہتر انداز میں اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کے اچھے اثرات ہیں آپ کے مخاطب پر۔ اسی طرح اگر انسان اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو اس کا برا اثر ہوگا آپ کے مخاطب پر۔ اگر آپ ہمیشہ ایک ہی ٹون میں بات کرتے ہیں، اونچے لہجے میں چلا چلا کر بات کرتے ہیں، تو آپ کا جو مخاطب ہے اس پر اس کا اچھا اثر نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کسی سے ایک لمبا عرصہ مدت طولانی کسی سے اچھا سلوک کرتے رہے، نیک برتاؤ کرتے رہے، لیکن اگر آپ اس سے ایک یا دو مرتبہ برا برتاؤ کریں گے اور برا سلوک کریں گے اور اس سے برے لہجے میں بات کریں گے، تو آپ کی ساری وہ نیکیاں اور وہ سارے اچھے سلوک جو ایک طولانی عرصہ آپ نے اس کے ساتھ روا رکھے تھے، وہ اس کے دل پر اتنا اثر نہیں کریں گے جتنا اثر آپ کی اس بدخلقی نے اس پر چھوڑا ہے، اور برا اثر چھوڑا ہے۔ وہ آپ کی ساری باتیں، وہ آپ کی ساری نیکیاں، وہ آپ کی ساری اچھی باتیں جو اس سے آپ مسلسل کرتے رہے، وہ ختم ہو جائیں گی، اور اس کی جگہ ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں آپ کے بارے میں آ جائے گا، اور بجائے اس کے کہ وہ دوستی جو آپ کی ایک پہلے اس سے تھی وہ اٹھ جائے گی، اور اس کی جگہ ایک دشمنی یا ایک بغض یا ایک کینہ یا ایک نفرت اس کے دل میں جائے گزین ہو جائے گی۔ بس حبط عمل یہ لوگوں کے درمیان بھی موجود ہے، آپ کے معاشرے میں بھی موجود ہے، صرف قرآنی اور اسلامی آداب میں آپ اس کا ملاحظہ نہ کریں، بلکہ معاشرے میں بھی اور معاشرتی اقدار میں بھی آپ اس حبط عمل کا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب آئیے اپنی بحث کی طرف پلٹتے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ محبوب ترین مخلوق خدا پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محبوب خدا نہیں ہے، اور اگر اس محبوب خدا ہستی کا احترام رکھا جائے گا تو اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، اور اگر اس ہستی کی بارگاہ میں بیٹھ کر اور اس ہستی کی مقدس بارگاہ میں بیٹھ کر کوئی اہانت کا رویہ اپنایا جائے گا، کوئی توہین کا رویہ اپنایا جائے گا، تو پھر اس کے بارے میں کہا جائے گا اس سے بری اور کوئی چیز آپ پیش نہیں فرما سکتے کہ وہ جو محبوب خدا ہے، وہ جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، وہ جو مرکز و محور کائنات ہے، اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر اگر یہ رویہ اپنایا جائے تو اس سے بری کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ جو شخص پیغمبر کی خدمت میں بیٹھتا ہے اور ادب کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کا مقام بلند ہے، اس کا مرتبہ بلند ہے، اس کی عزت
یعنی اس کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ دل و جان سے پیغمبر کو مانتا ہے، پیغمبر پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کا پیغمبر کی ذات پر ایمان اس کے اعمال سے اور اس کی گفتگو سے اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خدا نخواستہ پیغمبر کی مقدس بارگاہ میں بیٹھ کر ادب سے گفتگو نہیں کرتا، ادب کا خیال نہیں کرتا، ادب کا مظاہرہ نہیں کرتا، اس کی جتنی بھی اطاعت ہے اور نیک اعمال جتنے بھی وہ بجا لایا، جتنی بھی وہ عبادتیں بجا لایا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں بےہودہ قرار پائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کے اس اعمال کی، اس کے ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزردہ خاطر کرتا ہے اور پاک پیغمبر کی مقدس بارگاہ میں بے احترامی کرتا ہے، تو یہ صرف پیغمبر کی بے احترامی تک سلسلہ نہیں رکے گا، بلکہ آگے بڑھ جائے گا، اس لیے کہ پیغمبر نے خود اس نقل ہونے والی روایت میں ارشاد فرمایا ہے، من آذانی فقد آذ اللہ، جو مجھ مصطفیٰ کو اذیت دے گا وہ مجھ مصطفیٰ کو اذیت نہیں دے رہا، میری اذیت اور مجھے تکلیف دینے والا، مجھے اذیت پہنچانے والا یہ سوچ لے کہ میری اذیت جو ہے وہ بارگاہ حق تعالی اللہ رب العزت خالق و مالک کائنات کے نزدیک بھی اس کو بہت برا اور اس کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ من آوانی فقد آذ اللہ، جو مجھے اذیت دے گا تو اس کا مقام یہ ہوگا۔ اور صرف پیغمبر خاتم سے منقول یہ جملہ نہیں ہے، بلکہ خود قرآن کریم میں سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 57، اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں، جو لوگ رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت انہیں شامل ہو جائے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے عذاب جو ہے وہ تیار ہے۔ کون لوگ؟ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور رسول اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ مومنین کرام، پس حبط عمل یہ ایک حقیقت ہے، اور انسان کے اعمال جو ہیں وہ حبط ہوتے ہیں، اور حبط کیسے ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ابھی قرآن حبط عمل کو کس انداز میں دیکھتا ہے اور قرآن حبط عمل کو کس طرح بیان کرتا ہے، یہ مطلب قابل غور ہے، آیات قرآنی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کی طرف بڑھیں، ایک حدیث مبارکہ جو نقل ہوئی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ دیکھیے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 264، حبط عمل کو ذہن میں رکھیے کہ جو اذیت دیں گے پیغمبر کو اور جو اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز پر بلند کریں گے، جہر القول یا رفع الصوت، ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب حبط عمل کیا ہے اور حبط عمل کی صورت کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی 264 نمبر آیت ہے، اس میں ارشاد ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، اے صاحبان ایمان اپنی نیکیاں اور اپنے جو صدقات ہیں ان کو احسانات اور یاد کر کے کیا ہے ضائع نہ کرو۔ لا تبطلو، یہ جملہ لا تبطلو 2 مرتبہ قرآن میں تکرار ہوا ہے۔ ایک یہ جو ابھی عرض ہوا آپ کی خدمت میں، لا تبطلو صدقاتکم بالمن، اور دوسرا سورہ مبارکہ محمد آیت نمبر 33 میں، یہاں پہ کیا ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اب یہاں پر تھوڑا سا آپ ہمارے ساتھ مزید بہتر انداز میں انشاءاللہ مربوط ہو جائیے، تاکہ کچھ مطالب بالکل گفتگو کے آخری مرحلے میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکیں۔ اس آیہ کریمہ سے یہ نتیجہ لیا جا سکتا ہے کہ بعض گناہ انسان کے ایسے ہیں
کہ نہ صرف یہ کہ ایک عمل انسان کا ان گناہوں کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے، بلکہ سارے کے سارے اعمال ان کے کیا ہو جاتے ہیں، انسان کے ان اعمال بعض چیزوں کی وجہ سے، بعض گناہوں کی وجہ سے سارے اعمال انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے۔ جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، اس کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ پس ایک آیت میں اپنے صدقات کو احسانات کا جتلانا، احسان جتلا کر ضائع نہ کرو، اس کا تذکرہ ہوا ہے، اور آپ کے صدقات جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اگر آپ ان کو جتلائیں گے۔ اور دوسری آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو ایک آپ کا عمل ضائع نہیں ہوگا، بلکہ سارے کے سارے اعمال آپ کے کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے، اور آپ کے اعمال میں سے کچھ بھی آپ کے پاس باقی نہیں بچے گا۔ انسان کا عجب، خود پسندی، انسان کا کبر، تکبر، انسان کے اندر تکبر کی صفت کا پایا جانا، یہ فساد عبادت کا موجب بنتے ہیں۔ عبادت انسان کی فاسد ہو جاتی ہے، عبادت انسان کی باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض گناہ انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت منقول ہے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو اس موضوع سے مربوط روایت ہے، وہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے دعا چاہیں گے۔ یہ روایت تسبیحات اربعہ کے ثواب کے بارے میں پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ انسان جو تسبیحات اربعہ پڑھتا ہے اس کا ثواب اس کو اللہ کی بارگاہ سے کتنا ملے گا۔ اس روایت کے مطابق فرمایا پیغمبر خاتم نے، نقل ہوا پیغمبر نے فرمایا، من قالا سبحان اللہ غرس اللہ لہو بہا شجرۃ فی الجنہ ومن قالا الحمد للہ غرس اللہ لہو بہا شجرۃ فی الجنہ ومن قالا لا الہ الا اللہ غرس اللہ لہو بہا شجرۃ فی الجنہ ومن قالا اللہ اکبر غرس اللہ لہو بہا شجرۃ فی الجنہ۔ اب ترجمہ، جو بھی اپنی زبان پر سبحان اللہ جاری کرے، اس سبحان اللہ کہنے کے نتیجے میں اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے جنت میں ایک درخت عطا فرمائے گا، اور جو الحمدللہ کہے، اس الحمدللہ کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے ایک درخت ہوگا، اور جو لا الہ الا اللہ کہے، اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت ہوگا، اور جو اللہ اکبر کہے، اس اللہ اکبر کے زبان پر جاری کرنے کی وجہ سے جنت میں اس کا ایک درخت ہوگا۔ ایک شخص جو بزم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس کا مطلب ہے کہ جنت میں ہمارے درختوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر یہ کلمات زبان پر جاری کرنے سے، یہ کلمہ جاری کروں گا تو اللہ ایک درخت لگا دے گا، یہ جاری کروں گا تو ایک اور درخت لگ جائے گا، تو ہم تو کثرت سے یہ ذکر پڑھتے ہیں اور یہ اذکار ہماری زبانوں پر جاری رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہمارے درختوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول جملے یہ ہیں اس کے جواب میں، پیغمبر نے فرمایا نعم، ہاں ایسا ہی ہے کہ جتنی مرتبہ تم یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کرو گے، اللہ رب العزت جنت میں ایک درخت تمہاری طرف سے، اس درخت کو تمہارے حصے میں لگایا جائے گا، جنت میں تم درخت کے مالک بن جاؤ گے۔ وَلَكِنْ إِيَّاكُمْ أَن تُرْسِلُوا عَلَيْهَا نِيرَانًا فَتُحْرِقُوهَا، لیکن آگاہ رہو، لیکن متوجہ رہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہاں سے کوئی آگ اس طرف بھیجو کہ تمہاری بھیجی ہوئی آگ اس جنت میں موجود درخت کو جلا دے۔ ایسا ہی ہے، ہر کلمہ کے بدلے میں، اس ذکر کے بدلے میں ایک درخت ہوگا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسا کچھ کام کرو کہ یہاں سے آگ جائے اور تمہارے اس درخت کو جلا کر راکھ کر دے۔ وَذَلِكَ ان اللہ عز وجل یقول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اور یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اطاعت رسول بھی چھوڑ دو، اطاعت خدا بھی چھوڑ دو، اور جب تم اطاعت رسول اور اطاعت خدا چھوڑ دو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال
ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں ان اعمال سے کچھ بھی نہیں تمہارے حصے میں آئے گا۔ مومنین کرام، آپ نے توجہ فرمائی کہ حبط عمل اور اعمال کا باطل ہو جانا یہ روایت میں بھی موجود ہے اور یہ آیات قرآنی میں بھی موجود ہے کہ انسان کے کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ انسان کے کام ایسے ہیں کہ جن کے نتیجے میں اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے، کچھ کے نتیجے میں اس کے اعمال باطل ہو جائیں گے اور اس کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ یہاں پیش نظر آیت کون سی ہے؟ پیش نظر آیت جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں ارشاد ہے کہ اپنی آوازوں کو اس طرح بزم رسول میں اونچا نہ کرو جس طرح ایک دوسرے سے گفتگو کرتے وقت اپنی آوازوں کو اونچا کرتے ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ممکن ہے کسی جوان کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ آیا پیغمبر کی محفل میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو اپنی آوازوں کو بلند کریں؟ رفع الصوت اور جہر القول آیت منع کر رہی ہے، تو آیا بزم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ ایسے افراد تھے کہ جو اپنی آوازوں کو اس انداز میں بلند کرتے تھے کہ جو ناپسندیدہ انداز تھا اور جو بزم رسالت مآب کے شایان شان نہیں تھا؟ تاریخ کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں اور فریقین کے منابع کی طرف اگر رجوع کیا جائے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت موجود ہے کہ رسول کی محفل ہے اور پیغمبر اس دنیا سے ملکوت اعلیٰ کی طرف سفر فرمانے والے ہیں اور بارگاہ حق تعالیٰ کی طرف آپ روانہ ہونے والے ہیں۔ وصال سے کچھ لمحہ پہلے بزم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور اس وقت میں کہ جب رسالت مآب اس دنیا سے وصال فرمانے والے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آپس میں گفتگو کی، انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ یعنی ساری زندگی پیغمبر کی بزم میں یہ حکم تھا کہ احترام کا خیال کرو، اب جو پیغمبر کا وقت وصال ہے اس میں تو احترام کا خیال ہونا چاہیے، لیکن کیا ہوا کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی، اور جب آوازیں بلند ہوئی بزم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا قوموا عنی، قوموا عنی فما ينبغي لنبی ان یکون عنده هذا التنازع، قوموا عنی، اٹھو مجھ سے دور ہو جاؤ، اٹھو مجھ سے دور ہو جاؤ۔ کسی نبی کے مقام اور مرتبے کا اور کسی نبی کے بارگاہ کا یہ احترام نہیں ہے کہ جس طرح کی باتیں تم میری بزم میں اور میرے محفل میں اور میرے سامنے بیٹھ کر کر رہے ہو، یہ آداب بزم رسول نہیں ہے۔ قوموا، اٹھو اور مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اب یہ فیصلہ خود مومنین کرام کر سکتے ہیں، مسلمان کر سکتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے لا ترفعوا، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اب یہ فیصلہ مسلمان کرے کہ پیغمبر کے وصال کے وقت وہ کون افراد تھے کہ جنہوں نے آپس میں یہ باتیں کی اور اس کے نتیجے میں پیغمبر کو یہ فرمانا پڑا قوموا عنی فما ينبغي لنبی ان یکون عنده هذا التنازع۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دامن قرآن اور دامن اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، انشاءاللہ العزیز اگر توفیقات پروردگار شامل حال رہیں تو کل انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔